बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, मैं हूँ होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज हम बात कर रहे हैं अज़ाए रईसा पर, यानी लाइफ आर्गन पर। तिब्बे मुफरद अज़ा, जिसको तिब्बे इस्लामी भी कहते हैं, उसके मुताबिक 3 लाइफ आर्गन हैं। पहले नंबर पर दिमाग, जिसको ब्रेन बोलते हैं। दूसरे नंबर पर जिगर, जिसको लीवर बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर हार्ट, जिसको दिल कहते हैं। नाज़रीन इकराम, यही लाइफ आर्गन हैं, यही ज़िंदगी है, यही निज़ाम जिस्म को चला रहे हैं। यही मेन लाइफ आर्गन हैं, यही मुफरद अज़ा हैं। नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी का तसव्वुर इन लाइफ आर्गन के बगैर नामुमकिन है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये हमारा ब्रेन जो है या दिमाग जो है, ये आसाब का मरकज़ है, ये नर्वस टिश्यू का मुरक्कब है, ये पूरे जिस्म में फैले हुए हैं। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ़ होगी तो नर्वस सिस्टम की वजह से हमारे दिमागो असाब को वो महसूस होगा। नाज़रीन इकराम, उसके बाद दिमागो असाब, ब्रेन जो है, हमारा दिमाग जो है, ये लाइफ आर्गन जो है, ये फौरी तौर पर उसका एहसास करके, उसको महसूस करके हमारे उज़लात को, कल्ब को, दिल को, हार्ट को हुक्म देगा। तो नाज़रीन इकराम, हम उस तकलीफ़ का सद्देबाब करेंगे। नाज़रीन इकराम, पूरे जिस्म में आसाब फैले हुए हैं। पूरे जिस्म में मस्कुलर टिश्यू यानी दिल और उज़लात फैले हुए हैं। पूरे जिस्म में गुदद फैले हुए हैं। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक ने हमारे जिस्म इंसानी में इसकी तरतीब कुछ इस तरह रखी हुई है कि सबसे ऊपर जो हैं वो असाब हैं, उनके नीचे गुदद हैं और सबसे नीचे गोश्त या मस्कुलर टिश्यू हैं। नाज़रीन इकराम, ये इंतहाई अहम बात है कि हमारी पूरी बॉडी को यही 3 अज़ाए रईसा जो हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे जिस्म को यही चला रहे हैं। नाज़रीन इकराम, तिब्बे मुफरद अज़ा में ये 3 लाइफ आर्गन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अगर ये बीमार हो जाएं, अगर इनमें से कोई उज़व बीमार हो जाए, किसी में तेज़ी आ जाए, किसी में तहलील का अमल हो, किसी में तस्कीन का अमल हो, सुस्ती हो, किसी में तेज़ी आ जाए, तो यही बीमारी है। तिब्बे मुफरद अज़ा में हर इलामत को बीमारी नहीं समझा जाता। तिब्बे मुफरद अज़ा में अगर आपके जिस्म में दिमागो असाब में तेज़ी हो, बलगम और रतूबात हों, तो इस उज़व की ख़राबी की वजह से या इस उज़व की तेज़ी की वजह से या इस उज़व में तहरीक की वजह से इलामात पैदा हो जाती हैं। तो उसका इलाज इस सिस्टम को समझने से, इन लाइफ आर्गन को समझने से आसानी से किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, अगर हमारे दिमागो असाब में तेज़ी आ जाए या ब्रेन हमारा वर्किंग तेज़ करनी शुरू कर दे या इसकी खिल्लत जो है वो बढ़ जाए जिस्म में, तो वो सर्दी का बायस बनेगी। जिस्म में रतूबत, बलगम की कसरत हो जाएगी, जिस्म में सर्दी बढ़ जाएगी, पानी का इखराज, पेशाब का इखराज ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ये दिमागो असाब की एक तहरीक होगी। दूसरे नंबर पे नाज़रीन इकराम, अगर हमारे लीवर में लीवर फंक्शन तेज़ हो जाए या जिगर का फेल तेज़ हो जाए,
تو اس میں تیزی آ جانے یا تحریک پیدا ہونے سے جسم میں حرارت بڑھ جائے، اس سے پیشاب میں جلن پیدا ہو جائے، پیشاب رک رک کر تھوڑا تھوڑا جل کر آنا شروع ہو جائے، تو ناظرین کرام یہ جگر کی تیزی یا جگر کی تحریک کہلاتی ہے۔ اس سے جو علامات گرمی خشکی کی پیدا ہو جائیں گی ان کو ہم علامات کے تحت دیکھیں گے۔ بیمار جو ہے اس میں جگر ہے، اس میں لیور بیمار ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام تیسرے نمبر پر ہم قلب و عضلات کی طرف آ جاتے ہیں یا مسکولر ٹیشو کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر دل میں قلب و عضلات میں تیزی آ جائے تو ناظرین کرام یہ خشکی گرمی کی تحریک ہوگی، یہ خشکی کی تحریک ہوگی۔ ناظرین کرام اس کی خشکی کے تحریک کی وجہ سے، دل اور عضلات کی تیزی کی وجہ سے، دل کو زیادہ ورکنگ کرنے کی وجہ سے جسم میں خشکی کی علامات زیادہ پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ دل کی تیزی کی وجہ سے جو علامات پیدا ہوں گی ہم ان کو بیماری نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا دل بیمار ہے، وہ ورکنگ زیادہ کر رہا ہے، وہ ایکسٹرا صدا کو پیدا کر رہا ہے، وہ مسکولر ٹیشو جو ہیں ان میں تیزی لا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس میں تیزی آ گئی ہے، سوزش آ گئی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ دل اور عضلات کی تیزی کہلائے گی۔ یہی 3 لائف آرگن ہیں، یہ ان کی تینوں کی میں نے آپ کو ان کی خصوصیات بتا دی ہیں کہ ان میں تیزی آ جائے تو پھر جسم میں کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام ضروری نہیں ہے کہ جب تحریک ہو تو تحریک والے مقام پر ہی بیماری ہو۔ تو اگر جسم بھی ایک مشین کی مانند ہے، اگر مشین میں کوئی ایک پرزہ وہ خراب ہو جائے تو ناظرین کرام وہ دوسرے پرزوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ اگر اعصاب میں تیزی ہو، دماغ میں تیزی ہو، تو جہاں وہ رطوبات کا اخراج زیادہ کر رہا ہے، جسم میں رطوبات بڑھ رہی ہیں، سردی بڑھ رہی ہے، تو وہاں عضلات، وہاں جگر و غدد میں یا جگر میں تحلیل کا عمل ہوگا، اور عضلات میں یا دل میں، قلب و عضلات میں تسکین ہوگی۔ تو وہاں تسکین کی وجہ سے بھی بیماری پیدا ہو سکتی ہے، اور قلب اور جگر و غدد میں تحلیل کی وجہ سے وہاں وہ بھی متاثر ہوں گے۔ ناظرین کرام اسی طرح اگر قلب و عضلات کی تیزی ہو، ہارٹ کی ورکنگ زیادہ ہو، ہارٹ کی تیزی ہو، جسم میں خشکی، تیزابیت، ایسیڈیٹی بڑھ جائے، تو ناظرین کرام اگر قلب و عضلات کی تیزی ہو تو دماغ و اعصاب میں بھی تحلیل ہوگی۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر کسی عضو میں تیزی ہے تو اس سے پچھلے عضو میں، اس سے پچھلے آرگن میں، اس سے پچھلے لائف آرگن میں تحلیل ہوگی، اور اس سے پچھلے لائف آرگن میں تسکین ہوگی۔ یعنی اگر عضلات میں تیزی ہے تو اعصاب میں تحلیل ہے، اور اس سے پچھلے عضو غدد میں یا جگر میں تسکین ہے۔ اسی طرح اگر جگر میں تحریک ہے تو عضلات میں تحلیل ہوگی اور دماغ و اعصاب میں تسکین ہوگی۔ یہ اسی طرح ناظرین کرام یہ زندگی کی تنظیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طب مفرد اعضاء سمجھنے کے لیے عطا کی ہے۔ یہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی شاندار اللہ تعالیٰ کی ان کو عطا تھی، کارنامہ ہے جو انہوں نے یہ پاکستان میں ہمیں اس سے روشناس کرایا ہے۔ اور الحمدللہ آج پاکستان سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں طب مفرد اعضاء کے معالجین جو ہیں وہ مریضوں کا اسی قانون فطرت کے تحت علاج کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام میں ایک طالب علم ہوں، میں اس کو خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ایک اچھا علم ہے، یہ طب مفرد اعضاء جو ہے یہ طب کی تجدید ہے، یہ کوئی نئی طب نہیں، بس یہ بالمفرد اعضاء تطبیق دے کر
جسم کو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بالاضاء تطبیق دے کر اس کو ہمارے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ بیماریوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بیماری جو ہے وہ 3 مفرد اعضاء میں، جن کو ہم سمجھنے کے لیے مفرد اعضاء کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہیں تو مرکب ہی، لیکن ان میں زیادہ کثرت جو ہے وہ ایک طرح کے اپنا ٹشو کی ہے، ایک طرح کے ٹشو کی کثرت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو مفرد اعضاء کہتے ہیں۔ یہ اعضائے رئیسہ ہیں، یہی اعضائے رئیسہ پورے نظام بدن کو چلا رہے ہیں۔ انہی میں خرابی سے بیماریاں آتی ہیں، علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کو سمجھ کر ان کی تحریکات کو بدل دیا جائے تو ناظرین کرام بیماری دور ہو جاتی ہے اور انسان تندرست ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا یہ لمبا ٹاپک ہو گیا تو میں نے اس پر کوشش کی ہے کہ آپ کو طب مفرد اعضاء کا یا لائف آرگن کا تھوڑا سا میں نے آپ کو تعارف کرایا ہے۔ انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں اس پر مزید بات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔